اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ینشرون۔ توفیق پروردگار سے سورہ انبیاء کا ترجمہ جاری تھا۔ آیت نمبر 21 سے لے کے 25 تک کا ترجمہ ہے کہ ام اتخذوا آلہۃ، گفتگو مشرکین کی چل رہی تھی کیونکہ سورہ انبیاء مکی ہے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ینشرون، کیا انہوں نے بہت سارے زمین میں خدا بنا لیے ہیں؟ ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین میں معبود بنا دیے ہیں؟ کیا وہ ان کو دوبارہ زندہ کریں گے؟ ہے ان کے اندر اتنی طاقت کہ وہ دوبارہ ان کو اٹھائیں؟ یعنی نہیں ہے ان کے معبودوں میں دوبارہ ان کو زندہ کرنے کی طاقت اور قدرت نہیں ہے۔ من الارض قید ہے کہ مرنے کے بعد ان کے لیے حقائق روشن ہوں گے، وہ معبود مرنے کے بعد نہیں ہوں گے۔ زمین میں ان کے معبود ہیں، آخرت میں کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، یہ پتھر کے بت ہوں یا لکڑی کے بت ہوں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اس زمین اور آسمان میں بہت سارے خدا ہوتے، خدا واجب الوجود کے علاوہ لفسدتا، تو فساد برپا ہو جاتا۔ اب اختلاف ہوتا، فساد ہوتا، اختلاف یا فساد دو قسموں کا ہوتا۔ اول، اگر بہت سارے خدا ہوں تو ان کے درمیان جو اختلاف ہو وہ ذاتی اختلاف، اور دوسرا اختلاف تدبیر کرنے میں، ربوبیت میں اختلاف، دوسرے کی تدبیر کو فاسد کرے۔ اول تو یعنی اس خدا کو کون سے والے خدا نے بنایا، اس خدا کو کون سے والے خدا نے بنایا، یہ ذاتی اختلاف۔ دوسرا اختلاف جو ہوتا وہ تدبیر کرنے میں اختلاف ہوتا۔ تدبیر کرنے میں نہیں کیا، اس جہاں کو کیسے چلایا جائے، ربوبیت کرنے میں بھی اختلاف ہوتا۔ سورج کہاں سے نکالا جائے، چاند کب غروب کیا جائے، یہ سارے جھگڑے جو ہوتے تو یہ جہاں چل نہ پاتا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نظام واحد ہے، تمام اجزاء ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں ہدف تک پہنچنے کے لیے۔ سورج ہے تو سورج مدد فراہم کر رہا ہے تاکہ بہت ساری اشیاء اپنے ہدف تک پہنچے، بذات خود انسان بھی، بس ہر چیز ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہے کہ ہدف تک پہنچے۔ بس نہ ذاتی اختلاف ہے، ایک ہی خدا ہے، نہ تدبیری اختلاف ہے، نہ ربوبیت میں اختلاف ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز، اگر تدبیری اختلاف ہوتا تو ہر چیز ہمارے لیے مانع بن جاتی ہدف تک پہنچنے کے لیے۔ ہم کسی کے لیے مانع ہوتے، کسی کے لیے رکاوٹ ہوتے، کوئی ہمارے لیے رکاوٹ ہوتی اور یہ نظام چل نہ پاتا، فساد برپا ہو جاتا، اختلاف برپا ہو جاتا۔ تبھی قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ لو کان فیہما یعنی آسمان اور زمین یعنی پورا جہاں، اگر اس جہاں میں بہت سارے خدا ہوتے، اللہ خدا واجب الوجود کے علاوہ، لفسدتا، تو یہ اختلاف ذاتی بھی ہوتا اور اختلاف تدبیری بھی ہوتا، نظام بھی نہ چلتا۔ فسبحان اللہ، بس خدا کی ذات پاک ہے ہر شرک سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ رب العرش، سبحان اللہ ہے رب العرش، یہاں عرش یعنی پورا جہاں، جو چلانے والا ہے پورے جہاں کو۔ خدا پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے، اور یہی چلا رہا ہے پورے نظام کو۔ عرش یہاں پہ مانا ہے یہ پورا جہاں ہے، یہ پورا جہاں وہی تدبیر کر رہا ہے، بس یہ پاک ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو وہ کرتے ہیں۔ پہلے کہا، اگر آپ کو یاد ہو کہ آیت نمبر 18 میں کہا وَلَكُمُ الْوَيْلُ، تمہارے لیے وائے ہو جو تم نسبت غلط رسول خدا کی طرف دیتے ہو، جو نسبت تم رسول خدا کی۔ اب مسئلہ توحید بیان ہو رہا ہے، اس وقت مسئلہ نبوت بیان ہو رہا تھا، وہاں بھی یہی کہا کہ تمہارے لیے وائے ہو جو نسبت تم
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیتے ہو اس جادوگر ہونے کی، شاعر ہونے کی، یا خواب آلودہ باتیں کرنے کی وغیرہ، یہ جو یا جھوٹ گھڑنے کی نسبتیں جو دیتے ہو، اس پہ تمہارے لیے جہنم کی آگ والی وادی ہے۔ یہاں کہا کہ پاک ہے خدا کی ذات، وہی رب ہے، وہی چلا رہا ہے اس نظام کو، اور اما یصفون، ان تمام مشرکانہ باتوں سے جو وہ کرتے ہیں، مشرکانہ باتیں جو وہ کرتے ہیں کہ وہ یعنی کیا مانتے ہیں وہ یا تو پتھروں کو تراش کے ان سے بت بنا کے ان سے سجدہ کرتے ہیں، لکڑی سے بت بنا کے ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، لا یسأل عما یفعل، بڑی ہی گہرائی والی بات۔ ذاتی اختلاف کوئی نہیں کہ دو خدا ہوں، نہ تدبیری اختلاف ہے، نہ تدبیری اختلاف ہے۔ خدا سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، خدا جو بھی انجام دیتا ہے کام حکمت کے تحت انجام دیتا ہے، حکمت اور مصلحت کے تحت انجام دیتا ہے، بس خدا سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے تاکہ ہم کہیں کہ دو خدا ہیں۔ بس خدا حکمت اور مصلحت کے تحت انجام دیتا ہے، خدا سے کوئی سوال کرنے والا نہیں کہ خدا کے اوپر کوئی خدا ہو۔ لا یسأل، خدا سے کوئی سوال نہیں کیا جاتا، اما یفعل، اس کے حوالے سے جو خدا انجام دیتا ہے، وہم یسألون، بس باقی ان سب سے سوال کیا جائے گا، بس ان پر خدا ہے، خدا پر کوئی خدا نہیں، ان پر خدا ہے تبھی ان سے سوال کیا جائے گا، بس ان کا خالق ہے، ان کو رزق دینے والا ہے، ان کو چلانے والا ہے، ان کو زندگی دینے والا ہے، ان کو موت دینے والا ہے، سارا کچھ اس کے اختیار میں ہے، وہ سوال کرے گا، لیکن خدا سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے تاکہ ہم کہیں کہ خدا کا ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اس کے علاوہ، خدا کے علاوہ بنا لیے بہت سارے معبود۔ خدا نے تو دلائل دیے، رسول خدا نے تو بتایا ان کو دلائل، قل، کہہ دیں ان سے اگر ہیں خدا کے شریک دوسرے معبود معاذ اللہ، ہاتو برہانکم، لے آؤ اپنی دلیلیں، ہاتو یعنی لے آؤ، برہانکم، برہان وہ دلیل جو یقین آور ہو، برہان وہ دلیل جو یقین آور ہو، لے آؤ اپنے دلائل کو، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے کہا کہ ان سے کہو کہ قرآن جو ذکر سے مراد قرآن ہے، قرآن ہے جو میرے پاس، ھذا ذکر، یہ قرآن جو ہے معی ہے، میری امت کے لیے آئی، یہ کتاب میری امت کے لیے آئی ہے، یا یہ قرآن میری امت کے لیے آیا ہے، و ذکر، اور جو پہلی والی کتابیں ہیں، من قبلی، جو پہلی والی امتوں کے لیے، پہلی والی قوموں کے لیے آئی تھیں، ان کا ایک ہی نقطہ ہے، وہ ہے توحید، نقطہ مہم ان کا توحید ہے۔ کہیں ان کتابوں نے بتایا ہو کہ شرک کر لو، تمہارے پاس کوئی تو دلیل ہو نا کہ ان کتابوں نے کہا ہو، قرآن نے کہا ہو، یا پہلی والی کتابوں نے کہا ہو یہ کتاب قرآن ہے جو میری امت کے لیے آئی ہے، ممیہ، میری امت کے لیے آئی ہے، یا پہلی والی کتب ذکر، پہلی والی کتابیں جو پہلی والی امتوں کے لیے آئی ہیں، کیا ان میں شرک کے لیے کوئی حکم دیا ہے؟ قرآن نے یا توریت نے، زبور نے، انجیل نے، کسی نے حکم دیا ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون الحق، بلکہ ان میں سے اکثر حق کو نہیں جانتے، حق کو نہیں جانتے، یہ واقف ہی نہیں ہے، انہوں نے انبیاء کی نہ باتیں سنی، نہ ان کتابوں کو پڑھا، فہم معرضون، دلیلوں کو بھی قبول نہیں کرتے، یہ دلیل کے بغیر حق سے روگردانی کرتے، نہ دلیل ان کی انبیاء کی دلیل سے پس یہ دلیل کے بغیر حق سے روگردانی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے باوجود یہ روگردانی کرتے ہیں، حق سے روگردانی کرتے ہیں، انبیاء کے پیغام سے روگردانی کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے نہیں بھیجا تم سے پہلے کوئی رسول الا نوحی الیہ۔ اب اس آیت میں، آیت نمبر 25 میں یہ بتایا جا رہا ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 ہے کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ جو انبیاء پیغام کتابیں لے کر آئے ان کا یہ پیغام تھا خدا کی، یا انہوں نے یہ بتایا سب کو، ان کتابوں میں بھی وہی یہ تھی، اور انہوں نے بھی یہی وہی بتائی کہ بھائی
خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ صرف اولو العزم پیغمبروں یا صاحبان کتاب پیغمبروں نے صرف یہ نہیں بتایا کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بلکہ ہر پیغمبر کی طرف یہی وحی ہوئی اور ہر پیغمبر نے اپنی امت کو یہی بتایا، لا الہ الا اللہ، ایک ہی پیغام، لا الہ الا اللہ۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے نہیں بھیجا تم سے پہلے کوئی رسول، ہر کوئی رسول صاحب کتاب ہو یا نہ ہو۔ پہلے اس سے پہلی والی آیت میں کہا کہ تمام کتابیں جو بھی اتری ہیں خدا کی طرف سے، ان سب کا پیغام یہ تھا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اسی کی عبادت کرو۔ یہاں ہم نے نہیں بھیجا تم سے پہلے کوئی رسول مگر ان کی طرف ہم نے وحی کی کہ نہیں کوئی معبود سوائے میرے، فاعبدون، بس میری ہی عبادت کرو، میری ہی عبادت کرو، مجھے ہی معبود مانو۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔